اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. عزیز نوجوان ساتھیوں، جیسے یہ تذکیر ہے اور اس کا عنوان ہے قبر آخرت کی پہلی منزل. آپ کو ایک دور ایسا بھی تھا کہ جس میں، اور اب بھی ہمارے بڑے بڑے اسکالر ایسے ہیں جیسے غامدی صاحب ہیں اور بھی اس کے ایسے لوگ جو یہ مانتے نہیں ہیں قبر کا کبھی کوئی عذاب ہوگا. ٹھیک ہے نا، یا قبر میں بھی کوئی چیز سوال جواب پوچھے جائیں گے، وہ اس کا سرے سے ہی انکار کرتے ہیں. لیکن اگر ہم دیکھیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر اصحاب رسول کا یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں قبر کے بارے میں اتنی تفصیل سے کوئی بات چیز معلوم نہیں تھی. کب تک؟ جب تک سورہ تکاثر نازل نہیں ہوئی. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، قبر کا ذکر یہاں کیا ہے اللہ تعالیٰ. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر تم قبر کے جو معاملات ہوں گے، قبر کے ایک اپنے جو معاملات ہوں گے، اور کوئی شخص قبر کی منزلوں کو آسان کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کے بارے میں یہ کہا ہے کہ وہ سورہ ملک پڑھے، اور جتنا سورہ ملک کا وہ مطالعہ کرے گا، جتنا اس کے اوپر غور و فکر کرے گا، تو جو قبر کے معاملات جو ہونے والے ہیں نا، وہ دنیا ایک عجیب دنیا ہوگی. ٹھیک ہے نا، تو وہ وہاں پہ اس کے معاملات اس کو یہاں پر ہم اندازہ لگا سکتے ہیں. تو قبر ایک بہت سینسیٹیو، بہت سنجیدہ مسئلہ ہے، اور اصل میں اس لیے بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ آخرت سے پہلے کی اسی لیے اس کا عنوان یہ رکھا کہ آخرت کی پہلی منزل جو ہے قبر ہے. قبر آخرت کی پہلی منزل. آخرت تو جب اللہ تعالیٰ جب برپا ہوگی، جب ہوگی، لیکن ایک جتنی مدت اس کے بیچ میں درمیان میں رہے گی، تو قبر میں جو معاملات ہونے والے ہیں اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تفصیل سے بھی اس کو بیان کیا. تو اسی لیے ٹاپک رکھا ہے کہ تاکہ تذکیر کے طور پر یہ ٹاپک ہے کہ اس کو، حالانکہ بہت ڈیٹیل یہ ٹاپک اپنی جگہ ہونا چاہیے، لیکن ہم یہاں عام طور سے اس کو تذکیر پہ رکھتے ہیں تاکہ ہم جو ہے اس کا اندازہ لگا سکیں. اپنے یہ آخری سیشن کی آخری تقریر ہوتی ہے تاکہ ہمارے ذہن میں رہے. تو میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ قبر ایک ایسی چیز ہے کہ جو وہ گڈھا ہوگا اور اس کے اوپر یہ سارے معاملات ہوں گے. اب کیونکہ وہ سائنٹیفک دور ہے تو اس لیے ان کا انکار کر دیتے ہیں کہ اس 2/6 کی اس کے گڈھے کے اندر جو مشکل سے اتنی سی دنیا میں یہ سب کیا فرشتے آ جائیں گے؟ تو وہ اس لیے ان کا یہ دماغ میں نہیں آتی ہے کبھی میں. لیکن جب ہے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے جب آپ نے بیان کیا کہ عمر تیرا اس وقت کیا حال ہوگا جب تم قبر کی اندھیری تاریکیوں میں پڑا ہوگا اس گڈھے میں، اور جب تیرے اوپر فرشتے تیرے سر کے اوپر سوار ہوں گے، اور اس تاریک اندھیری میں گڈھے میں جب فرشتوں کا نزول ہوگا، تو آپ نے فرمایا کس طرح ہوگا کہ اس پر تیرے سر پر جو سوار ہوں گے تو ایک بجلی کی تیز کڑک کی طرح اور گرج کے ساتھ تیرے سر پر سوار ہوں گے. تو ظاہر بات ہے کوئی بھیانک منظر ہوگا، بہت خطرناک ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ جب تجھ سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا من ربک کا، تو کیا جواب دے گا؟ اب یہ کس سے پوچھ رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ یا رسول اللہ، کیا میں اس وقت ایسے ہی ہوش میں ہوں گا جیسا بھی ہوں؟ تو انہوں نے کہا ہاں تو ایسے ہی ہوش میں ہوگا جب بھی ہے. ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے کہا پھر میں جواب دے دوں. سمجھ میں آیا نا. اصل میں کیا ہے کہ ہمیں وہ چیزیں جو غیبی امور میں ہیں وہ ہمیں دکھائی نہیں دے رہی ہیں، ہم اس کو بہت ہی کم مانتے ہیں، یقین کے ساتھ نہیں مانتے.
اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ تکاثر میں کہا کہ ابھی تم یقین نہیں کر پا رہے ان چیزوں پر، لیکن کل قیامت کے دن اگر آج موقع ہے، تم علم الیقین کے ذریعے سے اس کو ہم دلیلوں کے ساتھ اس کو سمجھ سکتے ہیں. سمجھ میں آیا نا؟ جو چیزیں دکھائی نہیں دے رہی، اللہ تعالیٰ نے اس کو علمی دلیل کے ساتھ اس کو ہمارے سامنے بیان کیا ہے، حدیث میں بھی قرآن میں بھی بیان کیا ہے. اب جو چیز دکھائے، اللہ تعالیٰ نے کہا آج نہیں مان رہے تسلیم مت کرو، کوئی بات نہیں، لیکن کل قیامت کے دن تمہیں اپنی آنکھوں سے عین الیقین، یعنی تمہیں اس آنکھوں کے ذریعے سے دکھایا جائے گا وہ چیز، تب تم جو مانو گے. تو پھر اس وقت ماننے میں کیا فائدہ تھوڑی دے گا کیا ہے نا؟ تو اس لیے اس کو آج اگر ہم علم الیقین کے ذریعے سے مان لیتے ہیں تو پھر ہمیں وہ عین الیقین کا ہوگا. تو غیب کے جو پردے ہیں اس وقت تک ہیں جب تک ہم ابھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں غیب میں رکھ دی، اور غیب میں رکھ کے ہم نے یہ ٹیسٹ لیا کہ ہم جو غیب کی باتیں ہیں، جو قرآن میں جس قدر بتائی جا رہی ہیں، حدیثوں میں جس طرح بیان ہوئی ہیں، اسی طرح اس کو ماننے کا ہے. ٹھیک ہے نا؟ چاہے وہ ہمیں اس ڈائمینشن میں ہمیں نظر نہیں آ رہی، لیکن جیسے ہی آپ دیکھیں گے کہ انسان کو موت جیسے قریب آئے گی اور ایک دم بالکل قریب میں ہوگی، تو اس کے غیب کے پردے اس کے اوپر سے ہٹنا شروع ہو جائیں گے، اور سب سے پہلا جو غیب کا پردہ ہٹے گا اور اس وقت جو اس کو دکھائی دے گا وہ اس کو موت کے فرشتے دکھائی دیں گے. وہیں سے انسان کو اندازہ لگ جائے گا کہ میرے آگے کے معاملات کیسے ہونے والے ہیں. اب اگر وہ فرشتے آئیں گے اور جب فرشتے وہ ڈائلوگ کریں گے، تو جب اگر اس کو اگر وہ نیک ہے انسان ہے نا، تو پھر اس کا جو معاملہ ہوگا وہ بہت سہل طریقے سے اس کی روح کو قبض کریں گے اور بڑی عزت اور اکرام کے ساتھ اس کو لے کے جائیں گے اللہ کے حضور، اور اس کو وہاں جائیں لے کے پاؤں گے. اور جب وہ جا رہے ہوں گے آسمان کی طرف، تو وہ معاملات جو بات کریں گے وہ اس کو سب پتہ ہوگا، ہوش میں ہوگا انسان، اس کی روح کو جب لے کے جائیں گے تو اندازہ لگا لیتا ہے انسان کہ میرے آگے کے معاملات کیسے ہونے والے ہیں. اور جو بدبخت ہوتا ہے، جو خبیث لوگ ہیں، یہ بدبخت ہوں گے کا، تو جب ان کی روح نکالی جائے گی تو بڑی دردناک طریقے سے کہا، جیسے ایسے کھینچا جائے گا جیسے کپڑا ہوتا ہے نا، کسی کانٹوں کی جھاڑیوں پر وہ ہے تو وہ اس کو جیسے ایک دم کپڑا کھینچتے تو تار تار ہو جاتا، اس طرح اس کی روح کو تار تار ہوگی، یعنی وہ کرب محسوس کرے گی. اور جب لے کے جائیں گے تو پھر وہاں اس کے اللہ کے جب حضور لے کے جائیں گے تو اس سے کہا جائے گا اب تو سجدہ کر، اس رب کا پر سجدہ کر کہ جس کو تو نے دنیا میں انکار ہی کیا تھا. اور پھر اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا اس کو اس بخت کو یہاں کیوں لے کے آیا، پھینکو اس کو واپس، تو اس کو اس گڑھے میں واپس پھینک دیں گے. تو کل جمع بات یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ منظر جو ہے اس طرح ہی ہونے والا ہے. یقین کی بات ہے ہماری، اور یقین ہمارا کم ہوتا ہے. تب کہا کہ وہ فرشتے من ربک کے بارے میں پوچھیں گے، تو یہ رب کے بارے میں کیوں پوچھیں گے؟ آپ کو پتہ ہے الست بربکم، جب ہماری پیدائش سے پہلے تمام آدم کی ذریت کو جمع کر کے ملائے اعلیٰ پر بھی یہی سوال کیا تھا، پوچھا تھا اللہ تعالیٰ نے بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ تو سب نے کہا تھا بے شک تو ہی ہمارا رب ہے. یہ کہہ کے آئے نا. اب قبر میں بھی یہ سوال ہوگا رب. اب اگر جس نے زندگی میں اللہ کو رب مان کے زندگی گزاری ہوگی، جیسے کل معروف صاحب نے اصطلاح میں بتایا یہ کہ رب کے کیا کیا معنی ہوتے ہیں، تو رب اگر ہم کانسیپٹ دیکھیں، رب کا کانسیپٹ رازق بھی ہوتا ہے، جس کو کہا تھا پروردگار، پالنے والا. اب بتائیے ہمارا پالنے والا کون ہے، ہمارا رازق کون ہے، ہمیں کون پال رہا ہے؟ تو ہمارا کانسیپٹ کیا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ فلاں ہمیں پال رہا ہے، یا فلاں کے دم پر ہمارا گھر کا خرچہ چل رہا ہے، ہماری کفالت چل رہی ہے، یا کسی کا یہ خیال ہو کہ میرے دم پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو وہ خود یا تو خود رب بن جائے گا، یا دوسرا یا کسی پر ڈپینڈ ہوگا. تو وہ سب میرے معاملات، میری ضرورتیں، میری مادی ضرورتیں، میری مادی جتنی بھی پرورش ہے وہ تو میرے کو کون پال رہا ہے؟ آپ کے والدین. یہ والدین کو یہ ہو کہ میں ہی پال رہا ہوں، میری وجہ سے تو تیرا گھر کا خرچ چل رہا ہے.
تو اصل رب کون ہے؟ اللہ ہے نا. تو یہ اگر ہمارا کانسیپٹ تصورات میں ہمارے کانسیپٹ کو درست ہوگا، رزق کا کانسیپٹ اگر ہمارا درست نہیں ہوگا نا، رزق کا کانسیپٹ اصل میں رب وہ ہے. وہ یہ رزق کے بارے میں ہمارا کانسیپٹ کے اوپر دیکھیں کہ ہمارا رزق کا کانسیپٹ کیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ معاملے ہیں رب کے. پھر جب پوچھا جائے گا کہ آپ کا دین کون سا ہے، آپ دنیا میں کس سسٹم میں رہے، کس سسٹم میں تم نے اپنی زندگی گزاری، کس نظام کے تحت اپنی، تو ہمارا زندگی کا نظام کون سا ہے، ہم کس کے ماتحت رہ کے زندگی گزار رہے ہیں. تو ظاہر بات ہے جو ہم نے دنیا میں عمل کیے ہوں گے وہ سائیکولوجیکل طور پر ہمارے اوپر ایسا نہیں ہوگا ہم زبان میں سوچ سمجھ کے جواب دیں گے. ہم نے جو زندگی میں گزارا ہوگا وہی ہماری جو سائیکولوجی بنی ہوگی اسی حساب سے ہم جواب دے پائیں گے. تو دنیا میں جو معاملات ہیں، ہماری یہ زندگی ہے، اصل میں تو ان سوالوں کے جوابات اس دنیا میں ہمیں ڈھونڈ رہے ہیں. ہم دنیا میں آئے ہی اس لیے ہیں کہ 3 تو اہم سوالات جو قبر سے اس کا آغاز ہو جائے گا، اور باقی کے 6-7 سوالات جو ہے ہمیں کہاں دینے ہوں گے؟ روز محشر میں. روز محشر میں دینے ہوں گے نا. تو کل ملا کے یہ 10 سوالات ہیں، اور جس کی پہلی منزل یہ ہے 3 سوال تو بڑے اہم ہوں گے، اور دوسرا یہ کہ تمہارا نبی کون ہے. اگر ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا ہوگا اور اپنی زندگی میں اس کو اتارا ہوگا، ٹھیک ہے نا، ہمیں پتہ ہوگا، ہم نے قرآن میں پڑھا ہوگا. بلکہ شافعی مسلک کے اعتبار سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ 4 سوال ہوں گے. اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ کیسے پہچانا کہ نبی کا ویژن آئے گا، ان کا تصویر جب سامنے لائی جائے گی تو پوچھیں گے تمہارا یہ کون ہے، تو پہچان جائیں گے کہ ہمارے نبی ہیں. آخر تو ان سے سوال ہوگا تم نے کیسے پہچانا ہے، کیونکہ ابھی پردے غیب میں بھی ہم نے تھوڑی دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو یہ کیسے پہچانے. تو وہ کہیں گے کہ ہم نے قرآن پڑھا تھا. ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کیا بیان کیا جب ان سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، ان کے معاملات، ان کے طور طریقے، عادات کیسے تھے، تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا؟ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ آپ پورا چلتا پھرتا قرآن ہے. تو اگر ہم نے قرآن کو صحیح ڈھنگ سے پڑھا ہوگا تو سیرت قرآن کا وہ پورا عکس ہمیں پتہ ہوگا. وہ تصویر ہمیں قرآن بیان کرتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تصویر تھی. تو اگر ہمیں پتہ ہوگی تو ہم ضرور بتا دیں گے. تو یہ وہ اہم سوال ہے جس کے ہم نے کہا ہے کہ یہ قبر جو ہے آخرت کی پہلی منزل ہے. اگر ہم جتنا قبر کے بارے میں سوچیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا دل ہے اصل میں تو وہ ایک روح کانپ جاتی ہے انسان کو کہ انسان کو ابھی موت ہی بھولا ہوا ہے. اسی لیے تو یہ حکم دیا گیا کہ بھئی دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے، جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے ایسے دلوں کو بھی زنگ. اس کا زنگ کیسے دھلے گا؟ کیا کہا آپ نے کیا بتایا طریقہ اس کا؟ موت کو کثرت سے یاد کیا جائے، ٹھیک ہے نا، اور قرآن کی تلاوت کی جائے. اگر ہمیں موت یاد ہوگی نا. اچھا ابھی دنیا کا فتنہ ہے، کیا کہا تھا کہ دنیا کی تمام طاقتیں، دشمن طاقتیں آپ پہ ٹوٹ پڑیں گی، تعداد میں بھی زیادہ ہوں گے، مال و دولت میں، اسباب میں بھی زیادہ ہوں گے، پھر بھی آپ محکوم رہیں گے، کٹتے پٹتے رہیں گے. تو اب بتائیے وہ بھی بتایا کہ اس کی سبب کیا ہوگا. اس کا سبب یہ ہوگا دین پہ ڈرنا. اس کا سبب کیا بتایا کہ تم میں کیا واہن کا شکار ہو جاؤ گے. واہن کے بارے میں پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے واہن کیا ہوگا کہ حب الدنیا کراہیت الموت. اصل کی ہماری زندگی ہے، اگر ہم نے حب الدنیا ہے ہمارے اندر اور موت سے کراہیت ہے تو کیا قبر کے سوال دے پائیں گے؟ ہے موت انسان کو جتنی یاد کرے گا نا، موت کا ایک بار خوف نکل آپ پر سوار ہو گیا موت. اور موت آپ نے یہ دیکھے کہ اس کے بعد والی آخرت کی جو زندگی ہے، سمجھ میں آئے نا. تو یہ سمجھ لو ہر کمزوری پر ہم نے عبور حاصل کر لیا.
یہ حب جان ہے نا، حب جان، حب دنیا اور حب جان، یہ انسان کی سب سے بڑی ویکنیس ہے. یہی آدمی کمزور ہو کے ظالم کے آگے جھکتا ہے. انسانوں کا انسان کو غلام بنانے کے اندر یہ بہت بڑی چیز فیکٹر ہے. سمجھ میں ہے نا؟ ظلم کو سہتے رہنا، اس کے ظلم کے خلاف آواز بلند نہیں کرنا، ظلم کے مقابلے، ظالم کے مقابلے میں نہ آنا. اس لیے نہیں آتا کہ یار اپنے آپ کو خطرے میں ڈالو. تو حب دنیا اور حب جان، اس کی اگر اس کا توڑ اگر ہے، اس کو اگر آپ کے ان کمزوریوں پہ عبور حاصل کرنا ہے تو آپ اور ہم میں یہ چاہیے کہ ہمیں موت کو کثرت سے یاد کریں، اور قبر والی زندگی ہے نا اس کے اوپر تھوڑا فوکس کریں. اسی لیے کہا کہ جو سورہ ملک کو آپ سب سے آخر میں دن کے پورے، جب آپ پورے دنیا کی مصروفیت سے فارغ ہو جائیں تو رات کے ٹائم سورہ ملک پڑھیں گا، اور وہاں آپ قبر کو یاد کریں. تو امید ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مجھے اور آپ سب کو اس پر تھوڑی سی فوکس کرنے کے لیے اور اس پہ توجہ دینے کی بھی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم اپنی کمزوریوں پر، اپنی ویکنیس پر قابو پا سکیں، اور ہمارے اندر وہ اسٹرینتھ ہو جائے کہ ہم دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت کے سامنے بھی جو ہے مقابلے کے لیے کم سے کم کھڑے تو رہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو اس پر